نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیسے کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں بات کیا تھا بے اولادگی کے حوالے سے کہ وہ عورت جن کو اولاد نہیں ہوتی اور ان کا وجہ بھی میں نے بتایا ہے، ان کا علاج بھی میں نے بتایا ہے، بیماری میں نے PCOS بتایا تھا۔ اسی طریقے سے مردوں میں بھی یہ بیماری پایا جاتا ہے کہ مرد حضرات کو بھی منی پتلا ہونے کی وجہ سے یا جراثیم کم ہونے کی وجہ سے اولاد نہیں ہوتا۔ اس میں الگ الگ بیماریاں آتی ہیں مردوں میں بھی۔ ایک تو یہ ہے کہ جراثیم کا کم ہونا، دوسرا جراثیم کا نہ ہونا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو ان کی ٹیسٹس سائز میں کم ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، ان کا جراثیم نہیں بنتا، بالکل زیرو رہ جاتا ہے۔ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا جراثیم کم ہوتا ہے۔ اکثر ویریکوسیل ایک بیماری ہے جس سے ٹیسٹس کے نس پھول جاتے ہیں، اس سے بھی مردوں کا جراثیم یا منی پتلا ہو جاتا ہے، جراثیم کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچے ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔ تو اس میں ایک اور سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مردانہ قوت میں کمی ہونا، مردانہ قوت میں کمی کا ہونا، اس کی وجہ سے بھی انسان بے اولادگی کا شکار ہوتا ہے۔ اور مردوں کو اکثر شرمندگی رہتا ہے اس بات کا، وہ مرد جو مردانہ قوت میں کمزور رہتا ہے۔ تو اس میں ایک چیز یہ ہے کہ اکثر مرد مردانہ قوت میں ایک تو کمزور رہتے ہیں، دوسرا وہ شکایت کرتے ہیں ٹائمنگ کی کہ ان کی ٹائمنگ بہت کم ہوتی ہے، وہ بہت شرمندگی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو آپ پریشان مت ہو، یہ اتنی بڑی بیماری نہیں ہے، اس کا علاج آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ تو میں اس کا علاج بتاؤں گا، اس سے علاج بتانے سے پہلے میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں کہ اکثر جو میرے دوست تیار ہیں وہ مجھ سے ملتے ہیں، مجھ سے بات کرتے ہیں کہ آپ دوائیوں کے بارے میں بھی بتاؤ، کہ بہت سارے لوگ ٹوٹکے استعمال نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم بس دوائی قائم ٹھیک ہو جائیں۔ تو اس میں آپ لوگ کو دو چیزیں بتاؤں گا، ایک تو میں آپ کو گھریلو علاج کے بارے میں بتاؤں گا، اور دوسرا جو ہے ایک خاص قسم کا مغلظ ہے وہ میں تیار کرتا ہوں، اس کے بارے میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا۔ وہ مرد جو بے اولادگی کی وجہ سے پریشان ہیں، جن کو معلوم ہے ان کا منی پتلا ہے یا ان کا ٹائمنگ کمزور ہے، ٹائمنگ کم ہے، مردانہ قوت کمزور ہے، وہ پریشان نہ ہو۔ کرنا یہ ہے کہ انجیر لے لیں، انجیر روزانہ رات کو 3 عدد انجیر ایک گلاس پانی میں بھگو کے رکھنا ہے صبح تک۔ 3 عدد انجیر روز رات کو پانی میں بھگو کے رکھنا ہے، صبح نہار منہ انجیر کا وہ پانی پینا ہے۔ پھر بھلے انجیر آپ ناشتے کے بعد بھی کھا سکتے ہو، اگر اس ٹائم کھا لے تو اچھا ہے، اگر اس ٹائم نہیں کھا ہے تو ناشتے کے بعد بھی کھا لے، کیونکہ انجیر اپنا پورا تاثیر پانی میں چھوڑ دیتا ہے، پانی کا کلر بھی تبدیل ہو جاتا ہے، بہت مفید ہے۔ یہ عمل آپ نے 10 راتوں تک کرنا ہے، یاد رہے یہ عمل آپ نے 10 راتوں تک کرنا ہے، 10 رات سے زیادہ نہیں کرنا، کہ انجیر منی کو اتنا گاڑھا کرتا ہے کہ 10 راتوں سے اگر آپ نے زیادہ استعمال کیا تو آپ کی منی بہت زیادہ گاڑھا ہو جائے گا۔ جس سے لاسٹ ٹائم میں نے ایک بندے کو بتایا تھا اس حوالے سے، اس نے استعمال کیا تو اس جوان نے 10 دن کے بجائے 20 دن استعمال کیا۔ اس نے کہا کہ شاید ایک ہی وقت میں پورا پہاڑ بن جاؤں، اور اس نے مجھ سے رابطہ کیا کہ اس کے استعمال کرنے کے بعد وہ فارغ ہی نہیں ہو رہا، وہ تو اور پریشان ہو گیا کہ میں کہیں بیمار تو نہیں ہو گیا۔ منی جب گاڑھا ہو جاتا ہے تو وقت لگتا ہے نکلنے میں، تو 10 دن سے زیادہ اس کو استعمال نہ کریں۔ سب سے پہلی چیز وہ آپ کی قوت بہا کو بڑھاتی ہے۔ نمبر 2، آپ کے جو جراثیم کمزور ہے ان کو قوت دیتی ہے، جراثیم کی تعداد کو بڑھاتی ہے، اور جو منی پتلی ہے اس کو گاڑھی کر دیتی ہے۔ یہ بہت مفید ہے وہ مرد جو بے اولادگی کا شکار ہے اور بے شرمندگی جن کو ہوتی ہے، جن کی ٹائمنگ کم ہو جاتی ہے، اور جو غیر شادی شدہ نوجوان ہیں برائے کرم وہ اس کا استعمال ہرگز نہ کریں، ان کو نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ انجیر کا تاثیر بہت گرم ہوتا ہے، اسی لیے انجیر کو پانی میں بھگو کے رکھتے ہیں تاکہ اس کا تاثیر ٹھنڈا ہو جائے، تاثیر تھوڑا
कम हो, जबकि इंजीर बहुत गर्म है। जो नौजवान हजरात है वो बराए करम इसको इस्तेमाल ना करें। वैसे खा सकते हैं इंजीर, लेकिन ये जो तरीका है रात को 3 अदद पानी में भिगो के रखना, फिर उनके लिए नुकसान का सबब बनेगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक ख़ास किस्म का मुगल्लिज़ है, वो अफराद जो दवाई खाना चाहते हैं, जो काफ़ी अरसे से इन बीमारियों का शिकार या दवाई खाना चाहते हैं, तो मुझसे रब्ता करें। मैं उनको पर्सनली ये जो फार्मूला है मैं उनको बताऊंगा, फिर पंसार की दुकान से जाके आप ले सकते हैं, पिसवा सकते हैं। क्योंकि मैं इन चीज़ ऐसे मुगल्लिज़ को इसीलिए वीडियो में नहीं बता रहा कि बहुत सारे लोग इसका फिर गलत इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे गैर शादीशुदा अफराद होते हैं, वो भी इसका इस्तेमाल कर लेंगे, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन चीज़ों को लेकर आगे बेचते हैं, ज़्यादा महंगे पैसों में खरीद फरोख्त करते हैं। तो जिनको मुगल्लिज़ चाहिए वो मुझसे रब्ता करें, वो मुगल्लिज़ को बता दूंगा, वो किसी भी पंसार की दुकान से जाके ले सकता है पिसवा के। वो फिर मुगल्लिज़ जो अब लोग हैं उसका तरीक़ाकार भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब तक के लिए इतना ही।